یا ربی لکل حمدی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے بہت خوبصورت، خوش نظر، اچھے خلیے والے اور خوش منظر تھے، یعنی خوبصورت ترین تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقتہ العین، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کو کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اسی لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ یعنی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل یعنی کہ بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں یا رسول اللہ، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر نظر بد ہو تو اس کی پہچان کیا ہے۔ نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا صحیح طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں سے کوئی بیماری یا غیر معمولی کیفیت نہ پتہ چل سکے تو پھر یہ نظر بد لگنے یا کسی جادو یا سے وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، یعنی روحانی علاج کروانا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا یہ جانا چاہیے کہ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا سے وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا سے وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معمول پتہ کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی بھی شک شبہ ہو، ہمیں اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔
جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا نمبر 1 یہ ہے کہ چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمبر 2 سینے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، نمبر 3 تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، نمبر 4 معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نمبر 5 پسینہ آتا ہے، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، نمبر 6 پہلوؤں میں درد محسوس ہوتا ہے، نمبر 7 بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا، نمبر 8 رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا، نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیت شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد یا جادو کا یا سحر وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10 پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا، پھڑکنا اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور اندازے سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبتی ہوئی ایسے کیفیت محسوس ہوتی ہے، پٹھوں کا اکڑنا۔ نمبر 12 کھنچنا، درد ہونا۔ نمبر 13 نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15 کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دبوں کا ظاہر ہونا نظر بد کا علاج ہے۔ نظر بد کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کلی داء فیکا من شر نفثاتی فی عقدی ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں پر گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اس سے مریض پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ دم، یہ دم جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے جو کہ ہر قسم کے ہوتے تھے۔ امسخ الباسی رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لیہا الا انت۔ تکلیف کو مٹا دے اے اللہ، لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری وہ علامات اور اسباب ہیں جو کسی کی حسد، جلن، جادو ٹونے یا سیب یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، ان جادوؤں سے، حسد سے سب سے محفوظ رکھے۔ تمام امت کو، مجھے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ